بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوکت محمود، پرنسپل و مینیجنگ ڈائریکٹر شوکت پبلک اسکول اینڈ کالج پنڈ منیم آپ سے مخاطب ہوں۔ شوکت پبلک اسکول اینڈ کالج پنڈ منیم کی بنیاد 1996 میں ہمارے مرحوم والد پرنسپل ریٹائرڈ عزیز الرحمان صاحب نے رکھی تھی، اور اس ادارے کی بنیاد رکھنے کا بنیادی مقصد اس دور دراز علاقے میں بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے ایک ایسے ادارے کا قیام تھا کہ جو بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کے اوپر فوکس کر سکے اور اس علاقے کی پسماندگی کو ختم کیا جا سکے۔ تو ان کے اس مشن کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں۔ انتہائی کم فیس کے اندر اس ادارے کو چلایا جا رہا ہے۔ تو ان کی وصیت کے مطابق جو فیس سٹرکچر ہے ہمارا، اس میں ایک وصیت ان کی طرف سے تھی کہ آپ نے جب بھی فیس کو ریوائز کرنا ہے تو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایک مزدور اپنے 3 بچوں کو آپ کے تعلیمی ادارے میں تعلیم دلوا سکے۔ تو آج تک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم 1996 سے لے کے 2023-24 تک اسی فلسفے کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہمارا فیس سٹرکچر انتہائی کم ہے اور بہترین کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں 7,500 بچے اس وقت اس ادارے میں زیر تعلیم ہیں، اور ان جو 7,500 بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت ہمارے ذمہ ہے۔ تو ہمارا فوکس کبھی بھی نہ اسٹرینتھ پہ رہا ہے نہ فائنینسز پہ رہا ہے۔ ہمارا مشن، ہمارا مقصد صرف اور صرف بچوں کی فلاح و بہبود، بچوں کی ترقی، بچوں کی کامیابی اور بچوں کی تربیت ہے۔ تعلیم کا لفظ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا جب اس میں تربیت شامل نہ ہو۔ تو جب تک آپ بچے کی چوطرفہ نشوونما یا ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے اوپر کام نہیں کریں گے تو بچہ اپنی عملی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ بچے کو ایک محب وطن اور اسلام پسند شہری بنانے کے لیے اس کے ساتھ محنت کی جائے۔ جس طریقے سے ہر مضمون کے حوالے سے آپ نے دیکھا، آپ جانتے ہیں کہ تمام سبجیکٹس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، اور اس ادارے کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ SLO بیس ایجوکیشن کے اوپر پہلا جو قطرہ بنا تھا وہ یہی ادارہ بنا تھا، اور اس سلسلے میں 2018 میں، 2019 میں، پھر 2020، 21، 22، 23 میں SLOs کے اوپر ایگزیبیشنز رکھے گئے تھے، اور ان ایگزیبیشنز میں ہائی آفیشلز کو بلایا گیا تھا، منسٹرز کو، سیکٹری ایجوکیشن کو، باقی بورڈ کے چیئرمینز اور بورڈ کے ذمہ داران کو بلا کے بتایا گیا تھا کہ اگر بچوں کی اسسمنٹ جو ہے وہ SLOs کے اوپر کر لی جائے تو بچے کی لرننگ اور ٹیچنگ میتھڈالوجیز آٹومیٹیکلی چینج ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس ادارے سے جس چیز کا آغاز کیا گیا SLO بیس ٹیچنگ کا، آج وہ پورے پاکستان میں وہ آواز سنائی دے رہی ہے۔ تو SLO بیس ٹیچنگ کے حوالے سے کیونکہ ایک بڑا چینج ہے، بالکل مختلف ایک چیز ہے، تو اس چینج کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہم نے اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کے اوپر فوکس کیا۔ تو میں باقی اداروں کو بھی یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس وقت تک SLO بیس ٹیچنگ پہ نہیں جا سکیں گے جب آپ کا ٹیچنگ سٹاف ایکوپڈ نہیں ہوگا۔ ہمارے پاکستان میں یہ المیہ رہا ہے کہ سسٹم کے اندر چینجز لائی جاتی ہیں، لیکن اس سسٹم کی چینجز کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ بہت سارے ادارے موجود ہیں لیکن انہوں نے اس جو ٹریننگ کی ضرورت ہے اس کو آج تک پورا نہیں کیا گیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی چونکہ بورڈ امتحانات بھی چل رہے ہیں، اور ٹیچرز کے اور مختلف اخبارات اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں اس چیز کو، سوشل میڈیا پہ اس چیز کو اٹھایا جا رہا ہے کہ جو پیپرز کا معیار ہے وہ بچوں کی لیول سے اوپر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپرز کا معیار کبھی بھی بچوں کے لیول سے اوپر نہیں ہے، البتہ ان کی جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز اڈاپٹ کی گئی ان کے لیے، بچوں کے لیے، وہ اس لیول کی نہیں تھی، اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ٹیچرز کو ٹریننگ کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس سسٹم کے اوپر آنے کے لیے ٹیچرز کی پراپر ٹریننگ رکھیں۔ جب تک ٹیچر ایکوپڈ ہوگا، ٹیچر ٹرینڈ ہوگا، اس کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے، تو پورا ایک اسکول کا کلچر چینج کرنا پڑے گا۔ یہ صرف امتحان لینے سے آپ کا یہ SLO بیس امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، بلکہ جب تک اسکولوں کا، اداروں کا کلچر چینج نہیں ہوگا،
ان کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز چینج نہیں ہوں گی, ان کی انٹرنل اسیسمنٹ چینج نہیں ہوں گی, ٹیچرز کو خود روبرکس کے حوالے سے کلیئر نہیں ہوگا, ان کو مارکنگ سکیم کلیئر نہیں ہوگی, ان کو آن سکرین مارکنگ کے حوالے سے جو ایک چیز کی جا رہی ہے اس پہ ٹریننگز نہیں دی جائیں گی. تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 1-2 سال کے اندر اتنی زیادہ چینجز آ رہی ہیں ایجوکیشن سسٹم کے اندر. اگر آج سے ان کے لیے پریپیئر نہ ہوئے تو خدا نخواستہ یہ ایک فلڈ ہے, اور اس میں یہ ہمارے ادارے, یہ بچے جو ہیں یہ بہت زیادہ سفر کریں گے. تو اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ادارے میں ہم نے ڈے 1 سے ہی اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم کے اوپر فوکس کیا. بچوں کی جو تعلیم ہے, جو کلاس روم انوائرمنٹ ہے, اسے ٹوٹلی اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم کی بنیاد پہ رکھا گیا ہے, اور ہمارے ٹیچرز بھی ویل ایکوپڈ ہیں, بچے بھی اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. دوسری ایک بات میں یہ بتاؤں کہ یہ جو SLO بیسڈ ٹیچنگ ہے, اس کے بعد بچے کو کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی. کتاب ایز اے فیسیلیٹیٹر اس کے ہیلپنگ میٹیریل کے طور پہ کام کرے گی, لیکن کبھی بھی ایکسرسائزز جو ہوتی ہیں وہ ٹیچر کو حل نہیں کروانی پڑیں گی, بلکہ ٹیچر نے یہ دیکھنا ہے کہ پڑھانا چھوڑ دینا ہے, ٹیچر نے اس کے بعد سکھانا شروع کر دینا ہے. تو اگر یہ ٹیچرز کو کلیئر ہو جائے کہ ہم نے بچے کو کس لیول میں, کس سبجیکٹ میں کیا سکھانا ہے, تو وہ بہت آسانی کے ساتھ بچوں کو سکھا سکتے ہیں, اور بچہ اپنے کنٹینٹ, اپنی ایکسرسائزز, جو بھی چیز اس کو دیں گے, جس طرح کا بھی اس ٹاپک کے اندر سے بلوم ٹیکسونومی کے مطابق آپ سوال پوچھیں گے, انشاءاللہ بچے کے اندر یہ ایبلٹی ڈیولپ ہو جائے گی کہ وہ بچہ اس کا جواب دے سکے گا.